اور تھوڑے سے زمانے میں بن جائے گی. آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی زندگیاں کتنے سال میں بنی ہیں. لگنے کا زمانہ کتنا ہے, مٹنے کا زمانہ کتنا ہے, اور آبادی کا زمانہ کتنا ہے. 25 سال لگنے لگانے کے ہیں. 23 سال نبوت کا زمانہ ہے جو لگنے لگانے کا زمانہ ہے, مٹنے مٹانے کا زمانہ ہے. اپنی ضرورتوں تک کو قربان کیا گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگنے اور مٹنے کا زمانہ ہے. صرف کو ٹوٹل 25 سال. اور اس 25 سال کے عرصے میں اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے راستے سے دنیا پر محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے 25 سال کے عرصے میں اپنے خزانے سے ان کو دیا. تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے زندگیوں کے بنانے کا اور نسلوں کے آباد کرنے کا. اسی لیے آپ دیکھو صدیوں تک کے لیے صحابہ کی اولاد میں آپ کو بہار نظر آئے گی. قربانی 25 سال کی ہے اور آبادی کتنے سالوں کی ہے؟ صدیوں تک کی. صدیوں تک بہار آئے گی ہمارے بچوں کی زندگیوں میں, بچوں کے بچوں میں, بچوں کے بچوں میں, نسلوں کی نسلیں آباد ہو جائے گی. اتنا یقینی اور شارٹ کٹ راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو. اللہ نیکیوں کاروں کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے میرے محترم دوستو, دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ اس محنت میں صحیح طریقے سے چلتے ہوئے اور اس محنت کی جو مقدار مطلوب ہے اللہ کے علم میں کہ وہاں تک کام پہنچے گا, وہاں تک محنت پہنچے گی تو اللہ اپنا فیصلہ اتاریں گے. دنیا کا حل کل شیء عنده بمقدار, ہر چیز کے اللہ کے پاس ایک مقدار متعین ہے کہ 9 مہینے میں بچے کی خلقت مکمل ہوگی, یہ درخت 6 سال میں پھل دے گا, یہ کھیتی 4 مہینے میں تیار ہوگی. یہ تقدیر ہے ساری اللہ کی طرف سے. ایسا ہی محنت کی ایک مقدار اللہ کے علم میں طے ہے. جب محنت وہاں تک پہنچے گی تب کام پورا ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے عالم میں حق کے بلند کرنے کا اور باطل کو زیر کرنے کا اور اس کو ملیمیٹ کرنے کا فیصلہ ہوگا. اور اللہ جب فیصلہ کریں گے تو اللہ کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی ہے, اس کے آڑے آ نہیں سکتی ہے. اسی لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کی محنت کا زمانہ 23 سال کا ہے. 23 سال میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن 23 سال میں محنت اتنی ہو گئی اور ایسی اچھی ہو گئی کہ 23 سال کی محنت کے نتیجے میں 650 سال کا بگاڑ ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی, اس سے آگے کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ساری گمراہی اور ساری جہالت صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی اور 2 بڑے بڑے کام دنیا میں وجود میں آ گئے. ایک تو آپ کی محنت سے مجمع تیار ہو گیا جس کو دنیا کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں, یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. مجمع میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, جوان بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, مالدار بھی ہے, غریب بھی ہے, شہری بھی ہے, دیہاتی بھی ہے. جو بھی آئے اس کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. ان کی دعوت اسلم و تسلم ہو, کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ کا ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہماری زندگی کے ہر عمل پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے کہ اللہ ہماری سب چیزوں سے راضی ہے. ہمارے جیسے بن جاؤ, اللہ تمہارے سے بھی راضی ہو جائے گا. اتنا بڑا کام ہو گیا صرف 23 سال میں جب محنت صحیح ہو گئی اور محنت پوری ہو گئی. دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوا کہ ایک ماحول پورے حجاز کا بن گیا, اس لیے کہ آپ کی محنت کا میدان حجاز ہی رہا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے, لیکن اس میں ایسا ماحول بن گیا خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا, ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا. ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے, یہ ان کی اخلاقی زندگی کا پتہ دیتی ہے کہ کتنے اونچے اخلاقی یہ لوگ تھے. اور مدینہ منورہ میں تلاش کرنے سے آپ کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا, سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے.
اور 100% ایمان والے مرد اور عورتیں اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتی تھی. جس طرح باپ ہونے کے ناطے میں بچوں کا ذمہ دار ہوں, میں تاجر ہونے کے ناطے تجارت کی ذمہ داری ہے, ایسا ہی مسلمان ہوں, اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داری کے لیے جتنی جان مال وقت کی ضرورت ہو اتنی لگاتا ہوں, ایسا ہی دین کی ذمہ داری کے لیے بھی جتنی جان مال وقت لگانا پڑے گا وہ میں لگاؤں گا, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 23 سال میں ایک امت بنا دیا, اور پوری دنیا کے انسانوں کے سوئے ہوئے نصیب کے جگانے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا. یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے صرف 30 سالہ دور میں نبوت کے بعد دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا حق بلند ہو گیا, اللہ کا حق بلند ہو گیا اور باطل نیچے ہو گیا, اور انسانوں کے لیے حق میں آنے کی راہ ہموار ہو گئی. یہاں تک کہ فوج در فوج, گروہ در گروہ, ملک در ملک اللہ کے دین میں داخل ہو گئے, اور دنیا کے چپے چپے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا, صرف 50 سالہ محنت کے نتیجے میں. شرط یہ ہے کہ محنت صحیح ہو جائے, اور شرط یہ ہے کہ محنت پوری ہو جائے. یہ دو بنیادیں ہیں یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں سب سے پہلے امت کی محنت کو دعوت پر لگوائی, کہ ہر آدمی ایمان کے سیکھنے میں, ایمان کے پھیلانے پر اپنی جان مال لگائے. کہ کتنا لگائے؟ فرمایا جتنا دعوت کا تقاضا ہے اتنا لگا رہے. یہ بنیادی بات ہے. گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنا لگتے لگاتے ہیں, تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. تو دعوت پر جان مال اتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. عبادت پر جان مال اتنی لگے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے. تو کتنی لگے؟ فرمایا جتنا عبادت کا تقاضا ہے اتنی جان مال لگے. تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے, کہ اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے پر ہماری جان مال لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. نمبر 4, ہماری اور ہمارے متعلقین کی ضرورتوں میں, اور ضرورتیں 5 ہے, کھانا ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سواری اور شادی ہے. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں جان مال بقدر ضرورت لگے, اسراف سے بچ کر کے لگے. کتنا لگے؟ بقدر ضرورت اور اسراف سے بچ کر کے لگے. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے, امت کے بعد بہت جان ہے, بہت مال ہے. المیہ یہ ہے کہ اسراف زندگی میں داخل ہو گیا, اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی, اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا اسراف جب زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر نہ دعوت کے لیے بچے, نہ عبادت کے لیے بچے, یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی, بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی, کا اسراف نے ساری کھا لیا. اس لیے میرے دوستو, محنت کی ایسی ترتیب آپ نے قائم فرمائی کہ اگر یہ ترتیب امت میں زندہ ہو جائے تو اللہ اس مجمع کے ہاتھوں دنیا میں حق کو چلا دیں گے. اگر کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے, اور اگر تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر کے اللہ حق کے دنیا میں چلانے کا کام لے لیں گے, اور دنیا کی کوئی بھی بڑے سے بڑی طاقت ان کے آڑے آ نہیں سکتی ہے, اور اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی. اس لیے میرے دوستو, اللہ نے ایک بڑا کام ہم کو دیا ہے, اور یہ کام کا الف بات ہے جو ہم کر رہے ابھی. 4 مہینہ, چلہ, 3 دن مقامی کام, یہ محنت کا الف بات ہے. محنت بہت آگے ہے, اور محنت وہ ہے جو میں نے ابھی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی. دعوت پر, عبادت پر, اخلاق پر اتنی لگے جتنا اس کا تقاضا ہے, اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگے, اسراف سے لگ کر. یہ محنت کی منزل ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ اور میں اس محنت سے میں چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. تو امت کو آپ کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ امت کو 2 بنیادوں پر چھوڑا تھا. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسرا 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے اور دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا, کہ 1 جان کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے, اور 1000 جانیں لگانی پڑے تو 1000 لگائیں گے. پورے مدینہ کو داؤ پر لگانا پڑے تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگائیں گے آپ کی حمایت میں. اور مال کا مسئلہ ہوگا تو
100 کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے, 1000 کا تقاضا ہے 1000 لگائیں گے, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے. یہ دو باتیں امت میں زندہ ہوئی, اور جس زمانے میں یہ دو بنیادیں امت میں زندہ ہوگی, اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اس لیے میرے دوستو, پورا مجمع آج کے دن طے کرو کہ ہمیں تدریجی طور پر محنت کے اس رخ تک پہنچنا ہے, کہ بھائی پہنچنا ہے. کون کون پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب اس کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے, اچھا 4 مہینہ لگانا ہے. اس کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اچھا 4 مہینہ لگانا. اچھا 4 مہینہ لگانے کی کیا معنی ہے؟ اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا ہونا چاہیے اور اعمال بھی پورے ہونے چاہیے. نکلنے کے زمانے میں 120 دن پورے ہوں, 120 دن کے اعمال سارے پورے ہوں. یہ اچھا 4 مہینہ ہے. تو اس کا کیا نفع ہوگا؟ اس کا نفع یہ ہوگا کہ آدمی کے دل کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا, فکر بھی صحیح ہو جائے گی. یہ تبلیغ کی محنت کی یہ دو بنیادیں, ایک دل کا رخ صحیح ہونا چاہیے اور ایک فکر صحیح ہونا چاہیے. دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جانا چاہیے, اللہ کے حکموں کی طرف ہو جانا چاہیے, اور آخرت کی طرف ہو جانا چاہیے. اور فکر دعوت کا بننا چاہیے, اللہ کی کلمے کی سربلندی کا بننا چاہیے, انسانیت کی ہدایت کا فکر بننا چاہیے جو ہم کو چین سے بیٹھنے نہ دے. اس لیے کہ آدمی کی محنت فکر کے تابع ہے. جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی. فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے. جیسے ابھی اس وقت میں ہے ہم لوگوں کا حال, تو مری بکری اللہ کے نام لگے گی, پوری دنیا پر لگے گی. پوری طاقت کہاں لگے گی؟ دنیا پر لگے گی. مری بکری اللہ کے نام لگے گی. بالکل فرصت کا, بالکل 2-4 سال میں ایک مرتبہ چلہ لگا دیا, 2-4 مہینے میں 3 دن لگا دیا. محنت کا رخ کبھی صحیح نہیں ہوگا جب تک آدمی کا فکر صحیح نہیں ہوگا. تو فکر کے صحیح کرنے کے لیے اور دل کا رخ صحیح کرنے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا ہے, تاکہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور ہمارا فکر اور اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف ہو جائے, اور فکر ہمارا دعوت کا ہو جائے. دعوت کا فکر ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر کاروبار کو چھوڑ دیں گے. اسلام میں ملنگ پنا بھی نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے. رہبانیت غلط لوگوں کا شیوا ہے, نفسانیت غلط لوگوں کا شیوا ہے. اسلام ان دونوں کا بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو کاروباری زندگی ہوگی لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. بس اتنا ہی مطالبہ ہے. جب دین کا حکم آ جائے, دعوت کا حکم آ جائے, اپنے دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرو, چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نام اللہ قربانی دیتے ہیں, اور اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے, روز ہدایت بڑھے گی. اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے. اللہ الجنت کو ختم کر کے عافیت کے حالات زندگی میں پیدا کر دیں گے, جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اس کے لیے میرے محترم دوستو, جب آدمی کے دل کا رخ صحیح ہو جائے گا اور فکر صحیح ہو جائے گا تو آدمی کا ہر قدم اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا. نماز پڑھ کر, دعوت کا کام کر کے, کاروبار کر کے, بیوی بچوں میں رہ کر کے, ہر قدم اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا. اور آدمی کا رخ صحیح نہیں ہوا, محنت تبلیغ کی ہے اور مال والوں کی طرف ہے, دل کا ملک والوں کی طرف ہے, دنیا کی ہوس ہے, تو فرمایا اس کا ہر قدم اس کو اللہ سے دور کرے گا. عبادت کر کے بھی اللہ سے دور ہوگا, دعوت کا کام کر کے بھی اللہ سے دور ہوگا, اور گھر کاروبار کر کے تو دور ہوگا ہی ہوگا جس کا رخ صحیح نہیں ہوا. آدمی کا گھر اس طرف ہے اور رخ اس طرف ہے کہ بھائی جتنا دوڑے گا منزل کے قریب ہوگا کہ دور ہوگا, منزل سے دور ہوگا. رخ صحیح ہو گیا, پیدل چلے گا تو بھی پہنچ جائے گا, سائیکل سے بھی پہنچ جائے گا, ہوائی جہاز سے بھی پہنچ جائے گا. اس لیے میرے دوستو یہ محنت اپنے دل کا رخ صحیح کرنے کی اور اپنے فکر کو صحیح کرنے کی ہے, تاکہ فکر کے صحیح ہونے کے راستے سے محنت کا رخ صحیح ہو جاوے. محنت جہاں دعوت پر, عبادت پر, اخلاق پر اتنی لگے جتنا اس کا تقاضا ہے, اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگے, اسراف سے بچ کر لگے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے فکر کی تبدیلی کے. اس لیے یہ مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ اچھا 4 مہینہ لگانا ہے. کہ بھائی کس کو لگانا ہے اچھا 4 مہینہ؟ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب 4 مہینے نکلنے کے لیے اچھا زمانہ کون سا ہے؟ اجتماع کا زمانہ ہے.
تو مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے 4 مہینہ لگائیں گے اور اچھا 4 مہینہ لگائیں گے اور اپنے ساتھیوں سے اچھا 4 مہینہ لگوائیں گے تاکہ ہم بانجھ بن کر کے دنیا سے نہ جائیں بلکہ اپنے پیچھے عملہ بنا کر کے جائے کام کا. عملہ بنانے کے معنی ہے کام کے آدمی بنا کر کے مریں. عورت بانجھ ہوتی ہے, اس کی زندگی میں بچہ ہی نہیں پیدا ہوا, زندگی بھر تبلیغ کی, ایک بھی آدمی نہیں بنا, یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے. تو بانجھ بن کر مرنے کے بجائے ہم آدمی بنا